اربعین عربی زبان میں 40 کو کہا جاتا ہے اور اصطلاحاً کسی شخص کی وفات کے 40 روز بعد جو دن منایا جاتا ہے اسے اربعین کہتے ہیں۔ سن 61 ہجری میں امام پاک امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد واقعہ کربلا کے بعد جب 20 صفر کو 40 دن مکمل ہوتے ہیں تو پوری دنیا کے مسلمان سیدنا امام حسین علیہ السلام اور آپ کے رفقا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے اربعین واق کرتے ہیں۔ اربعین واق عراق کے شہر نجف اشرف جہاں پر مولا علی علیہ السلام کی قبر مبارک واقع ہے وہاں سے کربلا تک ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان نجف سے کربلا تک پیدل سفر کر کے امام حسین امام علی مقام سیدنا امام حسین علیہ السلام کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ اس کو اربعین واق کہا جاتا ہے۔ پوری دنیا کے مسلمان نہ صرف شیعہ بلکہ سنی بھی دنیا کے کونے کونے سے کروڑوں مسلمان اس اربعین واق میں شریک ہوتے ہیں۔ یہ تو پورے وثوق سے نہیں کہا جا سکتا کہ یہ اربعین واق کب شروع ہوئی، لیکن سب سے پہلے جس شخص نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کی قبر کی زیارت کی وہ جابر بن عبداللہ انصاری تھے۔ اس کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں نے وہاں خراج تحسین پیش کیا اور امام پاک کے روضے پر حاضری دیتے ہیں۔ عراقی صدر صدام حسین کے دور میں اس پر بہت سخت پابندیاں عائد تھیں اور وہ شیعوں پر کافی زیادہ مظالم بٹھاتے رہے اور اس اربعین واق کو روکنے کے لیے اس نے بہت کوشش کی، لیکن 2003 میں جب اس کی حکومت ختم ہوئی تو اربعین واق ایک نئے جوش و خروش کے ساتھ شروع ہوئی۔ زیادہ تر لوگ نجف اشرف کے ہوائی اڈے پر اترتے ہیں اور وہاں سے مولا علی علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام کر کے پھر سیدنا امام حسین اور غازی عباس اور دوسرے شہداء کی جانب سفر شروع کرتے ہیں اور ان کی منزل ہوتی ہے امام پاک کا روضہ۔ سب سے اہم چیز یہ ہے کہ کروڑوں لوگ جو پوری دنیا سے آتے ہیں اس 80 کلومیٹر شاہراہ پر عراقی اپنے بچوں، بوڑھوں، عورتوں کے ساتھ ان کی خدمت پر مامور ہوتے ہیں۔ یہ ایک 80 کلومیٹر طویل سڑک ہے، ایک عام شاہراہ جو کسی بھی ملک میں 2 شہروں کو ملانے کے لیے تعمیر کی جاتی ہے، لیکن شیعہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھے جانے والے 2 عراقی شہروں نجف اور کربلا کو ملانے والی اس سڑک پر منظر کچھ خاص ہوتا ہے۔ یہاں جا بجا مسافر خانے ہیں اور کسی بھی مسافر کو پیش آنے والی ہر ضرورت مفت میں میسر ہوتی ہے۔ کوئی زبردستی آپ کو جوس پلانا چاہتا ہے تو کوئی کھجوریں کھلانا چاہتا ہے، کوئی دیگر اشیاء خورد و نوش آپ کو زبردستی مفت میں پکڑا دیتا ہے۔ کچھ بچے آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ ان سے اپنے جوتے پالش کروا لیں تو کوئی چاہتا ہے کہ آپ انہیں اپنی ٹانگیں دبانے کی سعادت دے دیں۔ سڑک کنارے ایک طرف صوفے لگے ہوتے ہیں تاکہ تھکے ہوئے مسافر ان پر بیٹھ کر آرام کر سکیں، تو دوسری جانب کسی نے اپنے گھر کے بہترین گدے بچھا رکھے ہوتے ہیں۔ آخر یہ لوگ کون ہیں؟ اس سڑک پر یہ ساری چیزیں مفت کیوں بانٹ رہے ہیں اور اپنے گھروں کا بہترین سامان سڑک پر کیوں لے آئے ہیں؟ یہ سب امام حسین علیہ السلام کی محبت اور ان کے زائرین کے لیے عقیدت ہے۔ یہ منظر عراق میں ہر برس صفر کے اسلامی مہینے میں ہونے والی اربعین واق کا ہے۔ مشی کے نام سے معروف یہ عمل ہر سال لاکھوں افراد نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہلم کے موقع پر نجف سے کربلا کا پا پیادہ سفر کر کے سر انجام دیتے ہیں، اور اس موقع پر غریب اور امیر کی تفریق سے بالا تر ہو کر مقامی عراقی زائرین کی خدمت میں ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر سال چہلم امام حسین کے موقع پر نجف سے کربلا کا رخ کرنے والوں کی درست تعداد کے بارے میں مختلف اندازے لگائے جاتے ہیں، لیکن ایک محتاط اندازے کے مطابق اربعین کے موقع پر اس علاقے میں 3 کروڑ سے زیادہ لوگ امام پاک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاضر ہوتے ہیں۔ نجف پہنچتے ہی ہر کسی کو کربلا کا رخ کرنے کی جلدی ہوتی ہے، لہٰذا زیادہ تر افراد اپنا سامان نجف میں چھوڑتے ہیں اور چھوٹے بیگوں میں سفری ضروریات کا سامان لے کر پیدل کربلا کی جانب روانہ ہو جاتے ہیں۔ نجف سے کربلا کا سفر تقریباً 80 کلومیٹر ہے۔ نجف سے کربلا جانے والی سڑک کو این نجف کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ اربعین کے لیے آنے والے زیادہ تر افراد اسی سڑک پر مشی یعنی پیدل چلنا یا پیادہ روی کر کے کربلا تک پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ آپ کی صحت، قوت اور ارادے پر منحصر ہوتا ہے کہ آپ روزانہ کتنا چلتے ہیں، یہ فاصلہ کتنے دن میں طے کرتے ہیں، لیکن عموماً نجف سے کربلا مشی کرنے والے افراد 3 سے 4 دن میں یہ سفر طے کر لیتے ہیں۔ اگر آپ پہلی دفعہ اربعین واق میں شرکت کے لیے جا رہے ہیں تو میرا مشورہ ہے کہ آپ وہاں فضول سامان اٹھانے کی زحمت ہرگز مت کیجیے، کیونکہ وہاں دنیا بھر کا سامان مفت میں ملتا ہے۔ اربعین واق میں شرکت کرنے والے ہر فرد کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ جلد از جلد امام پاک کے روضے تک پہنچے۔
امام حسین کے روزے میں داخلے کے لیے کل 10 دروازے ہیں اور ہر دروازے پر اتنا رش ہوتا ہے کہ خدا کی پناہ۔ اربعین واق کے موقع پر چونکہ کروڑوں افراد کربلا کا رخ کرتے ہیں، اس لیے وہاں روزہ امام حسین کے منتظمین ایسی کوشش کرتے ہیں اور ایسا انتظام کرتے ہیں کہ ہر شخص امام پاک کے روزے پر ضرور پہنچ سکے۔ وہ ایک طرف سے زائرین کو داخل کرتے ہیں اور وہ روزے کو سلام کر کے دوسری طرف سے نکل جاتے ہیں۔ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روزے کے ارد گرد کی گلیوں میں ہر فرد کی زبان پر ایک ہی ورد جاری ہوتا ہے، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہر شخص کا امام حسین سے ایک انفرادی تعلق ہے جسے کوئی دوسرا نہیں سمجھ سکتا، اور یہی وہ جذبہ ہے جو دنیا کے کونے کونے سے ہر مذہب کے لوگوں کو کربلا لے آتا ہے، اور عراقیوں کے خاندان در خاندان اس خدمت کو عبادت سمجھتے ہیں۔ تو دوستو، یہ ہے اربعین واق جو پوری دنیا کے مسلمان امام پاک کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے کرتے ہیں۔ کروڑوں سلام ہو امام پاک پر، آپ کے رفقاء پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔